واو زبردست، بہت اچھا گا لیتے ہو تم، لیکن ابھی تک تم نے اپنی ایلبم کیوں نہیں بنوائی؟ جی جلد ہی میری ایلبم آنے والی ہے، آپ بتائیں اگر کوئی اس کام میں میری ہیلپ کر سکے۔ نامور سنگر حسینہ جو کہ لندن میں بیوٹی کے نام سے مشہور ہیں، ان کے ساتھ کام کرنا تمہیں شہرت دے گا۔ اوکے تو پھر مس حسینہ عرف بیوٹی سے ملنا ہی پڑے گا۔ شان عالم نے سوچتے کچھ گر گزرنے کا ارادہ کیا تھا۔ لسن مسٹر عالم، جی آپ کو بتا دوں گی مس بیوٹی نے آج تک کبھی کسی لڑکے کے ساتھ کوئی سانگ نہیں گایا ہے، لیکن وہ کہتی ہیں کہ ان کا اپنا ایک سٹینڈرڈ ہے، وہ صرف اس شخص کے ساتھ ہی اسٹیج شیئر کریں گی جو ان کے من کو بھائے گا، اور آج تک ان کے من کو کوئی بھایا؟ شان عالم نے تجسس سے پوچھا تھا۔ نہیں تو اب بھائے گا یہ شان عالم، وہ ابھی شان عالم کی خصوصیات نہیں جانتی، بہت جلد مس بیوٹی میرے عشق میں پاگل ہو کر گانے والی ہیں۔ اس کی بات سن کر اس شخص نے کہکا لگایا تھا، جیسے کہا ہو جاؤ بڑے دیکھے تمہارے جیسے۔ عالم نے ہوں ہاں کرتے آگے بڑھنا پسند کیا تھا۔ ماضی 5 منٹ چاہیے مجھے آپ کی لائف کے۔ آئی سیڈ ناٹ۔ ودان عالم نے اپنے سامنے کھڑی چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا تھا جو اتنی سی عمر میں ایک پتھر سے سر پھوڑ رہی تھی، تبھی وہ چلتے ہوئے اس کے بالکل سامنے آ رکی۔ 5 منٹ مطلب 5 منٹ، اس سے اوپر 1 منٹ نہیں۔ اس کی آنکھوں میں اپنی کانچ سی آنکھیں گاڑتے ہوئے بولی تھی، شاید نہیں یقیناً اس کی آنکھیں دیکھنے والے کو مسمرائز کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ ودان نے اس لڑکی کو دیکھا تھا جو کسی صورت باز نہیں آ رہی تھی۔ ڈاکٹر ودان عالم، آپ کے عشق میں گوڈے گوڈے ڈوب چکی ہوں میں۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں ڈرا دھمکا کر مجھے باز رکھ لیں گے تو بہت غلط سوچ رہے ہیں آپ۔ تبھی وہ ہونٹوں پر تمسخرانہ مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولی تھی، 5 منٹ دیں گے یا پھر مجھے ہائی کورٹ سے وارنٹ لینا پڑے گا۔ اوکے 5 منٹ سے اوپر 1 منٹ نہیں، ڈن۔ کل شام 6 بجے ایٹ چمن اسٹریٹ۔ ویٹ کروں گی آپ کا اور امید ہے تم ضرور آؤ گے۔ ہمیشہ کی طرح اس نے آپ اور تم کا صیغہ استعمال کیا تھا۔ ودان تو اس وقت کو کوس رہا تھا جب یہ لڑکی اس کے ہاسپٹل میں علاج کے لیے آئی تھی۔ اس کی ذرا سی شفقت اس لڑکی کے دل میں محبت پیدا کر گئی تھی۔ اوکے میں آ جاؤں گا، کہتے ہی وہ جلدی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ وہ نظر چراتے ہوئے بار بار اپنے ہمسفر کو دیکھ رہی تھی۔ بلیک شرٹ اور بلیک پینٹ میں اس کا دراز قد نمایاں تھا۔ اس کی گوری رنگت پر بھوری آنکھیں اور ماتھے پر گرے ریڈش بال اس کی پرسنالٹی کو قیامت خیز بناتے تھے۔ آج تک وہ خود میں یہ ہمت پیدا نہیں کر پائی تھی کہ کبھی اپنے ہمسفر کو نظر بھر کے دیکھ سکے۔ وہ مرر میں اپنے بال بناتا کن اکھیوں سے اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا جو ہمیشہ کی طرح اسے چپکے نہار رہی تھی۔ جانم ماہی کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ جو ہونٹوں پر آیت الکرسی کا ورد کر رہی تھی پاس آتے اس کے منہ پر پھونک مارتے ہوئے ماتھے پر بکھرے بال سمیٹ چکی تھی۔ اپنی بیوی کی اس پہلی عنایت پر وہ دل سے مسکرایا تھا۔ ان کی شادی کو 2 سال ہو چکے تھے لیکن آج تک اس کی کم گو بیوی اس سے فرینک نہیں ہو پائی تھی۔ ماہی میری جانم، آپ سے کتنی بار کہا ہے کہ مجھ پر کوئی عاشق نہیں ہونے والا۔ یہ لائن بولتے ہی اس کی آنکھوں میں ایک چہرہ سمایا تھا۔ اپنا سر جھٹکتے وہ ماہی کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ اس کی بات پر ماہی دھیرے سے مسکرا دی تھی، یار کبھی کبھی ان ہونٹوں کو بھی حرکت دے دیا کرو۔ شاہ عالم کی بات سن کر وہ دل کھول کر مسکرائی تھی۔ شاہ جی کیا بولوں میں، ہمیشہ والی لائن میری جانم کی۔ شاہ عالم نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے ہوئے ٹھنڈی سانس بھری تھی۔ جانم آج ایک اہم میٹنگ ہے، دعا کرنا۔ جی ضرور۔ ہمیشہ کی طرح وہ شاہ عالم کو دروازے تک سی آف کرنے آئی تھی۔ شاہ عالم نے مسکراتے ہوئے ایک بار پھر اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے۔ اپنا خیال رکھنا جانم۔ اس نے مسکراتے سر جھکا دیا تھا۔ آپ شادی کے 50 سال بعد بھی ایسے ہی مسکرائیں گی، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں۔ انشاءاللہ، اس نے دھیرے سے انشاءاللہ کہا تھا۔ حال کتنی بار کہا ہے تم سے، اب ان بوڑھی ہڈیوں میں جان نہیں ہے، یہ پینٹنگ شینٹنگ چھوڑ کر کوئی ڈھنگ کا کام کرو۔ ماں آپ تو سب جانتی ہیں پھر بھی ایسا کہہ رہی ہیں۔ بزنس کی ڈگری لے کر ماتھے پر سجائی ہوئی ہے، اب اگر کوئی نوکری نہیں دے رہا تو کیا بھوکے مر جائیں؟ اس پیٹ کو پالنے کے لیے کوئی کام بھی تو کرنا ہے۔ اس نے تلخی سے کچھ سوچتے ہوئے اپنی ماں کو جواب دیا تھا۔
ماما مجھے غریب لوگوں سے سخت نفرت ہے۔ ابھی اس کا فقرہ منہ میں ہی تھا جب اس کی ماں کی آواز رکاوٹ بنی تھی۔ ارسلان خان، اگر میں تمہیں کچھ کہتی نہیں ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم میری ڈھیل پر اب غلط بولنے لگ جاؤ۔ کیا ماں کچھ غلط تو نہیں بول رہا ہوں میں؟ آپ خود دیکھیں، یہ درب نما گھر جس میں کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ بس اب مجھے تمہاری آواز نہ آئے۔ بہت ناشکرے ہو تم۔ اللہ پاک کا شکر ادا کرنا سیکھو بیٹا، جس نے انسانیت دی ہے۔ سب سے بڑی بات امیر ہونے میں نہیں، بڑی بات انسانیت میں ہے۔ اماں میں تو بتا رہا ہوں، میں تو ایک دن بہت امیر بنوں گا، ایک بڑا بزنس مین۔ ہاں ہاں بھیا بن جانا، آپ کو منع کس نے کیا ہے؟ چھٹکی تو باز آجا، اب بھائی کی غربت کا مذاق بنائے گی؟ توبہ بھائی، توبہ، یہ کیا کہہ رہے ہو آپ؟ اچھا بھائی، آج آتے ہوئے میرے لیے 2 نان تو لے آنا پلیز۔ اس نے مایوس نظروں سے چھٹکی کو دیکھا تھا، لیکن وہ اسے یہ نہیں بتا پایا تھا کہ اس کے پاس تو کرائے کے پیسے بھی نہیں ہیں۔ اچھا چل، دعا کر کے آج سپر ہٹ پینٹنگ بک جائے، پھر تیرے لیے برگر لے آؤں گا انشاءاللہ بھائی۔ چھٹکی اماں پھر ناراض ہو گئی ہیں، میں ذرا انہیں منا کر آتا ہوں۔ پھر مسلسل آدھے گھنٹے کی تکرار کے بعد بالآخر ارسلان خان کو ماننا ہی پڑا تھا کہ اس کی ماں صحیح کہتی ہیں، امیر لوگ اچھے نہیں ہوتے۔ تب جا کر اس کی جان چھوٹی تھی۔ اچھا اماں چلتا ہوں، بہت دیر ہو گئی ہے، فی امان اللہ۔ انہوں نے جلدی جلدی آیت الکرسی پڑھی تھی۔ چل بھائی خان، اٹھا بوریا بسترا اور نکل یہاں سے، کچھ روزی روٹی کمائے۔ روز کی طرح اس نے اپنی بنائی ہوئی پینٹنگ سب درخت کے ساتھ چپکا دی تھی اور خود ایک درخت کے سائے تلے نئی پینٹنگ بنانے میں مصروف تھا۔ اس کے ہاتھ میں جادو تھا، یوں لگتا تھا جیسے رنگوں سے کھیلنے میں ماہر ہو وہ، لیکن وہ نادان ان درختوں پر اپنی پینٹنگ لگا کر ان کی قدر و قیمت گھٹا رہا تھا۔ تو آج کیا بناؤں میں؟ کیا یار، میں روز روز اس قدرت کو بناتے تھک گیا ہوں۔ چل یار، آج کچھ نیا بناتا ہوں۔ لیکن کیا؟ کوئی پری چہرہ، لیکن کس کا؟ چلو ویسی لڑکی بناتا ہوں جیسی شاید اس دنیا میں نہ ہو، اینجل۔ کہتے ہی وہ رنگوں سے فانوس پر جھک چکا تھا۔ پھر لگاتار 5 گھنٹے کی انتھک محنت کے بعد جب اس نے آنکھ اٹھا کر فانوس کو دیکھا تو بے ساختہ ماشاءاللہ بول گیا تھا۔ اتنا حسن دنیا میں کہاں ہوگا بھلا؟ سامنے ایک لڑکی انڈین ڈریسنگ میں ہلکا سا گھونگھٹ اوڑھے کھڑی تھی۔ ڈریسنگ سے وہ لڑکی نان مسلم لگ رہی تھی۔ ہائے اللہ، اگر اماں نے دیکھ لی نا تو مارا جاؤں گا۔ یہ کیا بنا دیا ہے میں نے؟ گھاگھرے کے اوپر پیٹ تک آتی چولی پہنے، پیٹ پر ایک چھوٹا سا موتی چمک رہا تھا۔ ریڈ کلر کے دوپٹے سے ہلکا سا گھونگھٹ کیے، جس گھونگھٹ میں سے اس کی نیلی آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ ہونٹوں کو ریڈ لپسٹک سے مہکائے وہ ایک شان سے کھڑی تھی۔ اللہ جانے دل میں کیا سوجی بناتے ہوئے اس پینٹنگ کے نیچے مسز خان لکھ چکا تھا وہ۔ گھبراتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی نہ تھا۔ اب مغرب کا وقت ہونے والا تھا۔ یار، اگر اماں کو پتہ چلا اس منحوس پینٹنگ کی وجہ سے آج نماز نہیں پڑھی تو جوتے پڑیں گے۔ چل جلدی سے سامان اٹھا، مغرب تو پڑھ لوں۔ اسے کہاں چھپاؤں یار؟ چل ایک دفعہ ساتھ لے، پھر کہیں چھپاتا ہوں تسلی سے۔ سامنے والی مسجد میں نماز ادا کرنے کے بعد اسے پینٹنگ کی فکر پھر سے پڑ گئی تھی۔ چلتے چلتے وہ ایک مال کے قریب سے گزرا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے پینٹنگ کے پیچھے اپنا نمبر لکھ کر اپنے ٹوٹی اسکرین والے موبائل سے اس کی ایک پکچر بنا کر اسے سب گاڑیوں کی ڈگی چیک کرنے کے بعد ایک کار کی ڈگی میں رکھ دیا تھا۔ شکر ہے بال بال بچ گیا، ورنہ آج تو اماں نے خوب عزت کرنی تھی۔ چل اب بھاگ جلدی سے، اس سے پہلے کوئی دیکھ لے۔ ابھی وہ پارکنگ سے نکلا ہی تھا کہ ایک لڑکی کی آواز آئی، آئی سیڈ ناٹ، مجھے گھر نہیں آنا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ اونچی آواز میں بولتی گاڑی میں بیٹھتے ہی گاڑی زن سے بھگا لے گئی تھی۔ چلو پینٹنگ کا قصہ تو تمام ہوا۔ خس کم جہاں پاک، لگتا ہے آج پھر چچا شکورے سے ادھار لے کر کچھ کھانے کو لینا پڑے گا۔ پتہ نہیں چھٹکی نے کچھ کھایا ہے یا نہیں۔ اور تو اور آج اس پینٹنگ کے چکر میں سب خراب ہو گیا۔